الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 19 محرم الحرام کا یہ دوسرا آڈیو ہے. اسی شے کی جو تفصیل ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں تمہید میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ کافی طویل آڈیو بن رہے ہیں. یہ آگے بڑھتے ہیں. اس کے پہلے جو ہم نے شے کی تفصیل شروع کی تھی میں نے آپ نے سماعت کیا کہ شے کے 4 معنی ہیں. ممکن موجود پہلا معنی ممکن چاہے موجود ہو یا ناموجود ہو. اور میں نے عرض کی مختصراً کہ محالات جو ہیں وہ تحت قدرت نہیں آتے. قدرت کس پر ہے؟ ممکن پر قدرت ہے. واجب اور محال تحت قدرت نہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ جو آپ نے لکھا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو اس کے چاہنے اور ارادے میں آ سکے، اور وہ ممکن ہی تحت قدرت آ سکتے ہیں، اس لیے کہ واجب اور محال خدا کے ارادے میں آ سکتے ہی نہیں، لہذا وہ قدرت میں بھی داخل نہیں. پروردگار نہ تو اپنا شریک بنا سکتا ہے کیونکہ وہ محال ہے. کوئی اور دوسرا خدا ہو نہیں سکتا، بنا ہی نہیں سکتا. تو یہ نہیں کہا جائے کہ اب اللہ کی تو قدرت ختم ہو گئی. نہیں جی نہیں. یہ ڈیوائیڈ کرنا ضروری ہے. ممکن اور محال کا ڈویژن کرنا، اس کو بانٹنا ضروری ہے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت معاذ اللہ کم ہو گئی، معاذ اللہ رب العالمین. جی نہیں. اللہ کی قدرت میں وہ چیز خود نہیں آ رہی، اس چیز میں کمی ہے. کوئی دوسرا خدا ہو نہیں سکتا. اور نہ ہی اللہ عز و جل خود کو عیوب سے موصوف کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھی محال ہے. کوئی غلط بات، کوئی عیب اللہ کی طرف نہیں لگ سکتا. خود فرمایا، ارشاد فرما رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. قرآن پاک ہے نا. اسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. یہ بڑا یعنی دیوبندیوں کے یہاں پر یہ بڑا عجیب چلا ہے. باتیں ہوئی ہیں، میری باقاعدہ بات ہوئی، اور بھی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. بولتے ہیں کہ تم اللہ کو، بندے کو اللہ سے زیادہ تو قدرت والا مانتے ہو. کیسے؟ تم بولتے ہو کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو بندے کی قدرت تو زیادہ ہو گئی نا. بندے کی قدرت زیادہ ہوگی. بندہ تو جھوٹ بولے، اللہ جھوٹ نہ بولے، تو بندہ زیادہ قدرت والا ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین. تو یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قدرت جو ہے اللہ عز و جل کی تحت قدرت. یہ بری چیزیں آ ہی نہیں سکتی، محالات آ ہی نہیں سکتے. بری چیزیں تو یہ بندے کر سکتے ہیں. عیوب جو ہے بندوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. اللہ عز و جل تمام عیوب سے پاک ہے. اب خود یہاں پر بندہ سوتا ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کو نیند آتی ہے، ہر بندہ سوتا ہے. تو جب سوتا ہے تو سونے پر تو قادر ہے بندہ. اور خود پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. تو بندے کی قدرت زیادہ ہو گئی کہ وہ سو سکتا ہے، اللہ سو نہیں سکتا، معاذ اللہ رب العالمین. تو پتہ چلا کہ یہ محال ہے. بندے کی قدرت زیادہ نہیں ہو گئی. بندہ تو وہی اللہ کا محتاج ہے. یہاں اللہ عز و جل اپنی شان بیان کر رہا ہے. یہ چیزیں اس کے تحت قدرت آ ہی نہیں سکتے. تحت قدرت وہی آئے گا جو ممکن ہوگا. محالات اور واجبات جو ہیں، واجب چیزیں، یہ اللہ عز و جل کے قدرت میں، تحت قدرت اللہ کی قدرت میں آ ہی نہیں سکتے. اب تیسرا جو معنی ہے قرآن پاک میں شے کا، فرماتے ہیں معلوم. جو معلوم ہے اس کے بارے میں یہ تیسرا معنی ہے. شے کا تیسرا معنی معلوم. تو یہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں آیا تھا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بہترین طریقے سے جاننے والا. یہاں بھی شے ہے لیکن معنی دیکھیے چاروں جگہ شے کا لفظ ہے لیکن معنی الگ الگ استعمال ہو رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اب یہ علیمہ جو ہے معلوم کے طور پر آیا ہے. تو یہاں پر ہر چیز اس میں شامل ہے. واجب بھی شامل ہے، محال بھی شامل ہے، ممکن بھی شامل ہے. اس شے میں تمام چیزیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، تمام چیزوں کا اللہ عز و جل جانتا ہے. کوئی چیز اس سے
چھپی نہیں، کسی چیز کا علم اسے نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ عز و جل کے علم میں تمام چیزیں ہیں. تو اس لیے یہاں پر جو شے ہے یہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے معلوم کے معنی میں ہے، اور علم میں جو ہے تمام چیزیں اس میں شامل ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اور ہمارے اسلاف کا کرم ہے ہم پر کہ یہ تمام چیزیں انہوں نے سوچ کے سمجھ کر اللہ عز و جل کی شان کے مطابق عقائد کو ہمارے سامنے پیش کر دیا. اور اسی کی ایک مثال اور بھی ہے کہ چوتھا معنی اس کا ہے موجود چاہے ممکن ہو یا واجب ہو. بمعنی موجود چاہے واجب ہو یا ممکن ہو. واجب کو بھی شامل کیا گیا کہاں؟ دیکھیے قل ای شیء اکبر الشہادہ، قل اللہ. کیا فرما رہا ہے؟ کون سی شے اللہ عز و جل، کون سی شے سب سے بڑھ کر شہادت دینے والی ہے؟ فرمایا وہ اللہ عز و جل ہے. شے یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن اب جو ہے یہ تمام چیزوں کو واجب ہو یا ممکن ہو سب کو شامل ہے. اللہ عز و جل بھی اس میں شامل ہے. خود اللہ عز و جل نے اپنا ذکر فرمایا. یہ یہاں پر کس معنی میں ہے؟ بمعنی موجود چاہے واجب ہو یا ممکن ہو. ایک جگہ اور اسی معنی میں ایک جگہ اور استعمال ہوا قل ای شیء ہالک الا وجہہ. کون سی چیز جو ہے ہلاک ہونے سے بچے گی؟ ساری چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں سوائے اللہ عز و جل کی ذات پاک کے. فرماتے ان دونوں آیتوں میں شے بمعنی موجود ہے، حق تعالی بھی اس میں داخل ہے. یہ چار معنی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. ان سب کو اگر سمجھا نہ جائے، ڈیوائیڈ نہ کیا جائے تو بہت بڑی یعنی کہ کمی آ سکتی ہے. اور یہی ہوا ہے، دیوبندیوں نے، وہابیوں نے، معتزلہ نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے اس کو بانٹا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اور لے کر بیٹھ گئے کہ اللہ عز و جل نے خود ہی فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب ہر چیز پر قادر ہے تو پھر یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو گئیں. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. اللہ عز و جل ممکنات پر قادر ہے، محالات واجبات اللہ کے تحت قدرت آ نہیں سکتے. اب یہ میں عرض کروں کہ ابھی آپ یہ سوچیں گے کہ تفسیر نعیمی سے سنا دیا، یہ تو انہی لوگوں کی لکھی ہوئی ہے جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، مفتی احمد یار خان نہیں. تو یہ اگر میں تمام تفاسیر کو سنانا شروع کروں تو بہت طویل آڈیو بن جائے گا. پھر بھی میں آپ کو ایک مختصر عبارت، حالانکہ بہت تمام تفاسیر میں کئی صفحات لکھے ہوئے ہیں اس پر، خود یعنی ایسا اور اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بہت علمی بحث کی گئی ہے. سب کو میں نے روکا ہے، مطلب ہٹا دیا ہے، کیونکہ اب زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر میں سمجھا بھی نہیں پاؤں گا اور شاید آپ سمجھ بھی نہ پائیں. پھر بھی میں ایک روایت روح البیان سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے سماعت کیجیے گا. امام شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان جلد اول صفحہ نمبر 72، روح البیان پیج نمبر 72 والیوم 1، اس میں اسی آیت کے اس حصے کے بارے میں لکھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء ای علی کل موجود بالامکان. ایک لفظ ایک جملے میں بتا دیے جو کچھ میں نے بیان کیا. دیکھیے یہ عربی میں بھی موجود ہے. فرماتے ہیں شے سے مراد کیا ہے؟ شے یعنی جو کچھ ممکن ہو، موجود ہو. کلی موجود بالامکان، امکان کے ساتھ جو ممکن ہو. یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو اردو میں وہاں پر سنائی ہیں، عربی میں لکھی ہوئی ہیں. عربی جو ہے ظاہر بات ہے کہ اب سب تو مجھے بھی یہ تکلیف ہوتی، بہت آسان نہیں میرے لیے بھی، اور جو نحوی باتیں تو میں بھی بہت مشکل سے سمجھ پاتا ہوں، بہت مشکل ہے. اللہ نے جنہیں علم عطا فرمایا سمجھتے ہیں.
پھر بھی میں آپ کو یہ عربی عبارت جو ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ہو جائے کہ یہ کہیں سے صرف بریلی شریف میں بنا ہوا یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے، یہ وہی پرانی کتابیں ہیں، وہی عقائد بریلی شریف میں اور کلیئر کٹ کر کے یعنی لوگوں کی ذہن کے مطابق بیان کیے گئے ہیں۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو اس ٹائم پر تھا وہی آج بھی ہے۔ کیا عبارت ہے؟ ان اللہ علی کل شیء ای علی کل موجود بالامکان، جو کچھ موجود ہو ممکن ہو وہ شے میں داخل ہے۔ واللہ تعالی وان کان یطلق علیہ الشیء لیکنہ موجود بالوجوب دون الامکان، اللہ تعالیٰ پر اگر شے کا اطلاق کیا جائے تو یہ ممکن نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل ممکن نہیں ہے، اس کا ہونا، اس کا وجود واجب ہے، وہ واجب الوجود ہے، تو اس لیے قدرت میں داخل نہیں۔ کل موجود، اللہ عز و جل جو ہے اس کا وجود واجب ہے، دون الامکان ممکن سے باہر ہے۔ اب آگے آپ لکھتے ہیں فلا یشک العاقل، دیکھیے کیا عقل والا جو اس میں کوئی شک نہیں کرے گا عقل والا، آپ نے صاف لفظ لکھا یہاں پر، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات لکھ دی پہلے ہی کہ جو عاقل ہوگا، جو عقل والا ہوگا وہ یہاں شک کرے گا ہی نہیں، اسے شک ہوگا ہی نہیں کہ یہ کیا شک نہیں ہوگا۔ ان المراد من الشیء فی امثال ھذا ما سواه اللہ تعالی، جو عقل والا ہوگا اسے کوئی شک ہی نہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے ان اللہ علی کل شیء سے مراد اللہ عز و جل اس میں شامل نہیں، کیونکہ وہ واجب ہے، محالات اس کا نہ ہونا محال، اس کے ذات کے ساتھ عیوب کا ہونا محال، اس کی صفات واجب، اس کی صفات کے ساتھ کوئی عیب لگانا یہ محال، اللہ عز و جل ممکن پر قادر ہے۔ فاللہ تعالی مستثنا فی الآیتی مما یتناولہ لفظ الشیء بدلالت العقل فالمعنی علی کل شیء سواہ، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی ذات جو ہے ان تمام آیات میں مستثنا ہے، جہاں بھی ان اللہ علی کل شیء جو آئے گا وہاں پر اللہ عز و جل کی ذات، اس کی صفات مستثنا ہے، انہیں ایکسیپشنل ہے، اللہ عز و جل کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے؟ عقل کی دلالت سے ثابت ہے، جن کے پاس عقل ہوگی نا وہ عقل سے سوچ لے گا، کہ جو بے عقل ہیں یہ گھوم رہے نا جیسے گندے عقیدے لے کر، جو اس وقت میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، تو یہ صاف لکھ دیا آپ نے کہ بے عقل ہیں، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، دماغ ہی نہیں ہے، یہ گندے عقیدے بنانے والے، گندے دماغ والے شیطان کے پیروکار ہیں، جو اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر عیوب لگاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں، قرآن پاک کے ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کے نصیب میں گمراہی کر دی ہے، تو ہمیں ایسے ہی گمراہوں سے بچنا ہے۔ فرماتے جہاں بھی فل معنی، جہاں کہیں یہ معنی آئے گا تو یہ آیت آئے گی تو معنی شے کا جو معنی ہوگا، معنی اللہ کل شیء سواہ، اللہ عز و جل اس ان آیت میں شامل نہیں۔ یہ روح البیان سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، پوری وہ جو ڈیٹیل سے میں نے اردو میں پیش کیا نا اس کا ایک خلاصہ یہاں پر یہ روح البیان میں موجود تھا۔ یہ روح البیان سے میں نے ایک عبارت پیش کی، اور بھی میں انشاءاللہ عربی تفاسیر سے چند عبارات اور پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آڈیو اس بارے میں سننے کے بعد، اس موضوع پر سننے کے بعد انشاءاللہ عز و جل کوئی بد مذہب ہمارے عقیدوں پر حملہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ صرف تفسیر نعیم میں سے ہی نہیں، میں پرانی جو اسلاف کی تفاسیر ہیں ان سے بھی انشاءاللہ عبارات جو ہے پیش کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے آگے کی باتیں اگلے آڈیو میں سماعت کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی، سننے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، دوسروں کو سمجھانے کی، مجھے صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو سکے تو اسے خوب شیئر کیجئے، لوگوں کو سبسکرائب کروائیے۔